پاکستان میں جیسے کہ سولر انورٹر مختلف کمپنیوں کے استعمال ہو رہے ہیں، آپ کے فوٹون انورٹر میں ایک جدید ٹیکنالوجی کے باعث کیا انفرادیت ہے اور ایک کیا منفرد اور ڈفرینشیشن کریٹ کرتا ہے مارکیٹ کے انورٹرز کے اکارڈنگ؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے فوٹون انورٹر کا تعلق ہے، ہم نے یہ انورٹر پاکستان میں اس لیے انفرادیت کی بات کر کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو الیکٹرکسٹی کے حالات واقعات ہیں وہ عام ملکوں سے مختلف ہیں، جہاں بجلی کی فلکچویشن ایک عام معمول ہے، خواہ اس سے آپ کے ایکوپمنٹ جل جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان تھرڈ ورلڈ ملکوں میں ہیں جہاں یہ چیز عام ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہم نے ان اپنے معروضی حالات اور الیکٹرکسٹی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2025 میں جدید ٹیکنالوجی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی پاکستان میں فلکچویشن کو بالخصوص 220 واٹ سے ہماری فلکچویشن اس انورٹر کی اگر آپ 180 وولٹ تک آ جائیں منیمم اور میکسیمم اگر آپ 300 وولٹ تک چلے جائیں، تب بھی یہ انورٹر آپ کو مکمل سہارا دے رہا ہے بجلی کی پروڈکشن میں، آپٹیمل پرفارمنس، بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ اب یہ خصوصیات عام جو اس سے پہلے انورٹر ہیں ان میں نہیں۔ اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بجلی کی پروڈکشن جو کسی دوسرے انورٹر میں الیکٹرک کی فلکچویشن کی وجہ سے 50% تک نیچے چلی جاتی ہے، اس انورٹر میں ایک مخصوص خوبی ہونے کے باعث یہ آپ کی پروڈکشن ایز اٹ از رہے گی، اور خاص طور پہ 20-30% کی آپ کی پروڈکشن سیونگ ماہانہ کی آپ کو بچت ہوگی۔ جی، انفرادیت پہ آپ نے بات کی ہے جیسے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل جیسے کہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ دیسی انورٹرز، لوکل بنے ہوئے انورٹرز جو کہ کٹس آ جاتی ہیں 30,000 35,000 40,000 کے بڑے بڑے انورٹر بن رہے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے یا ان کا صرف نقصان ہے؟ جہاں تک آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ اگر آپ اس سوچ کے تحت کہ آپ نے سستی چیز لے کر اور آپ نے اپنا موجودہ مسئلے کو حل کیا اور انورٹر لگا کے اپنے بجلی کو رن کیا، پروڈکشن کو، یہ چیز ہمارے لیے باعث خطرہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی فوٹون لے لیں، اینی ادر جو امپورٹڈ تھرڈ پارٹی اپرووڈ انورٹر ہیں، انہیں مکمل طور پہ اس کی تمام سیاق و سباق کے ساتھ تحقیق کر کے اسے تھرڈ پارٹی اپروول ملنے کے بعد وہ مارکیٹ میں لانچ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن میں بھی فائدہ ہوا، اور یہ چونکہ انورٹر آپ کی سولر سیٹ اپ میں سب سے بڑا اکوپمنٹ ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اگر آپ نے وہی چیز ایک لوکل لیول پر انسٹال کر کے اور وہ لگا لی گھر میں، تو وہ آپ کے لیے زندگی کا خطرہ بھی ہے، اور آپ کی پروڈکشن جو بجلی کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے پاکستان کا یہ پرانا رواج جسے ہم سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کوئی اچھی کوالٹی آتی ہے تو اس کا ریپلیکا یا اس کا ڈپلیکیٹ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس سے اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ آپ نے اگر اتنا لاکھوں انویسٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے 30-40 ہزار انورٹر جو ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے وہی اکوپمنٹ بہت ڈاؤن لیول کا استعمال کیا، اور اس سے آپ کو آنے والے وقت میں نقصان بھی ہوا اور بار بار اس کی تبدیلی بھی کرنی پڑی۔ اب اسی انورٹر کی اس موقع پر میں ایک اور بات بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے اس انورٹر کی ایک خاص خصوصیت ہماری زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک خاص چیز شامل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کولنگ سسٹم۔ اس کا کولنگ سسٹم کے باعث اس کی بجلی کی پروڈکشن بھی آپ کی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک اس کی ہم نے 10 سال کی وارنٹی دی ہے وہ اسی بنیاد پر دی ہے کہ اس کی کارکردگی اور اس کی کولنگ سسٹم اور دیگر اس کے تمام ایکوپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے
اگر لوکل چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو لوکل چیز میں وقتی طور پر تو آپ شاید اس کا بینیفٹ لے جائیں، لیکن لانگ ٹرم آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جی سر، بالکل۔ سر، آپ اپنی پروڈکٹ لائن کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ فوٹون انڈسٹریز میں آپ کے پاس کون کون سے پروڈکٹس موجود ہیں؟ جہاں تک انورٹر کا تعلق ہے، اس میں آن گریڈ انورٹر جو ہے اس میں ہم یہ کہہ لیں کہ 3 کلو واٹ سے لے کے 125 کلو واٹ تک کا انورٹر بنا رہے ہیں، اور ہائیبرڈ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم 3 کلو واٹ سے لے کے 11 کلو واٹ تک کا انورٹر مارکیٹ میں انشاءاللہ دستیاب ہے۔ اور رہی بات تیسری بات، وہ یہ ہے کہ اس میں ہماری بڑی انفرادیت ہے، اور وہ ہے لیتھیم بیٹری۔ لیتھیم بیٹری میں کمپلیٹ لائن ہم لیتھیم کی، خواہ وہ کسی بھی امپیر یا کسی بھی کلو واٹ میں، وہ ہم کمپلیٹ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ جہاں تک تعلق اس کے علاوہ اگر ہم سوچ رکھتے ہیں تو آنے والے وقت میں سولر سے متعلق جو بھی اکوپمنٹ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم پورا فوکس کریں گے اور کوالٹی کے ساتھ کریں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے انورٹر کے بارے میں بتایا کہ جو کوالٹی میں نے انورٹر کی انفرادیت بتائی ہے، اس سے ہر سولر صارف کو بے انتہا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ آپ کی سب سے بڑا ایم جو بجلی کی پروڈکشن اور زیادہ پروڈکشن وہ انورٹر کا ہے۔ جی جی، آپ نے پروڈکٹ لائن تو ہمیں بتا دی کہ آپ کے پاس آن گریڈ انورٹرز، ہائیبرڈ انورٹر اور لیتھیم بیٹریز کمپلیٹلی آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس میں جو مین کنسرن ہے، جو دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ کمپنیز آتی ہیں، بہت زیادہ کمپنیز مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہیں، مارکیٹ سے ایگزٹ کرتی ہیں۔ تو سروسز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے فوٹون انڈسٹریز کے، کہ آپ کی کیا سروسز ہیں، آپ کے سروس سینٹرز کہاں کہاں موجود ہیں، آپ کیسے اس کو بہتر بنا رہے ہیں سروسز کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آئٹم یا کسی بھی ایکوپمنٹ کا مارکیٹ میں لانچ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی آفٹر سیل سروس یا اس کے سروس سینٹر کے ذریعے آپ اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں۔ تو ہم نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہمارے سروس سینٹر موجود ہیں، اور بالخصوص یہ ذہن میں رکھا ہے کہ آفٹر سیل سروس جو ہے نا، وہ ہماری سیل سے بھی زیادہ ترجیحات میں ہو، تاکہ کوئی بھی ہمارا کسٹمر جو ہے وہ یہ محسوس نہ کرے کہ جب ہم نے ایک پروجیکٹ لگایا یا کوئی ایکوپمنٹ خریدا، اس وقت ان کا اخلاق یا رویہ اور تھا، لیکن آفٹر سیل سروس کے بعد کچھ اور تھا۔ تو جو ہماری ترجیحات میں کہ اس سے ہم نے سروس سینٹر ہو یا آفٹر سیل سروس، وہ ہماری اولین ترجیحات، فرسٹ پرائورٹی۔ سر، مارکیٹ میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی کلو واٹ کی بیٹری، ایک ہی ایمپیئرز کی طاقت رکھنے والی بیٹری الگ الگ قیمتوں میں دستیاب ہیں۔ کچھ بیٹری بہت کم قیمت میں ہیں، کچھ بیٹریز آپ کو بہت زیادہ قیمت میں نظر آئیں گی۔ بڑا فرق ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہماری قوم کا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بھی پروڈکٹ آتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کر گزرتے ہیں۔ اب وہ اس وقت جو لیتھیم بیٹری جو معیاری بیٹری ہے، وہ باقاعدہ تھرڈ پارٹی اپرووڈ سیل جو ہے، جیسے بیروبٹاس یا ایس ٹی ایس یا دیگر دنیا کی بڑی کمپنیاں اپروو کر رہی ہیں، جو لوگ ان سیلز یا اوریجنل بی ایم ایس کے ساتھ بیٹری کو بنا رہے ہیں، ان کو کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ مارکیٹ میں وہ لو قیمت کر کے اپنی سیل لائن کو اپروو کریں۔ جہاں تک مارکیٹ میں جو لو کوالٹی کی بیٹری ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو اس کی چمک دھمک آپ کو ایز اٹ از نظر آئے گی جو کوالٹی کی بیٹری، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ یوز سیل، یا یہ سمجھ لیں کہ دوسرے نمبر پہ جو سکریپ سیل، اس میں سے سیل اٹھا کر اور اس کی بیٹری کی مینوفیکچرنگ کر کے مارکیٹ میں سپلائی دے رہے ہیں یا اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ حقیقت کی طرف آئیں تو آپ کو جو شخص پوری وارنٹی وغیرہ دے گا، اس نے کبھی بھی تھرڈ پارٹی اور کوالٹی سیلز کے ساتھ آپ کو دینی ہے، جس میں آپ کے بیٹری کی عمر
اس کی کوالٹی، اس کی کارکردگی، اس کے ایمپیر، اس کے کلو واٹ برقرار رہے. تو یہ تو بیسیکلی وقت ثابت کر دیتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی اور ساری ضائع بھی ہوئی. تو ایسی صورت میں مشتری ہوشیار باش کہ آپ جس سے بھی کم قیمت کی بیٹری، اس میں صرف آپ ایک چیز انشور کر لیں کہ آپ کے پاس جو اس کے اندر سیل استعمال ہوا ہے وہ کس کمپنی کا ہے. اگر وہ یہ بات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس بات پہ پہلے کلیئر کر لینا چاہیے کہ جی یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں یہ کوالٹی کی نہیں ہے، یہ بلکہ صرف اس کی شکل صورت کے لحاظ سے کوالٹی ہے، باقی کچھ نہیں. ہاں جی، جیسے کہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے لیتھیم کے بارے میں، اے گریڈ اور بی گریڈ کے بارے میں ہمارے آڈینس کو بتایا آپ نے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بی گریڈ سیل استعمال ہو جاتا ہے، سال کی وارنٹی یا 2 سال کی وارنٹی ان کو دی جاتی ہے، اگر وہ کچھ جلد خراب ہو جائے، 3 مہینے 4تھے مہینے میں اگر کوئی سیل خراب ہو جاتا ہے یا کسی کا سال بعد بھی خراب ہوتا ہے، اس میں آفٹر سیلز میں کیا مسئلے فیس کرنے پڑیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھیں، جہاں آپ کا پہلے بھی میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جہاں تک آپ نے نمبر 2 یعنی کہ چارج شدہ یا اسکریپ سیل سے بیٹری تیار کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خراب ہونے کی صورت میں وہ بیٹری دوبارہ ریچارج ہو جائے گی یا وہ کارآمد ہو جائے گی، تو یہ ذہن سے آپ نکال دیں. یہ کبھی بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ بے شک کچھ رقم زیادہ خرچ کریں لیکن اوریجنل چیز استعمال کریں، تھرڈ پارٹی اپرووڈ چیز استعمال کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن لیتھیم سے ہی ریگارڈنگ ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ کی بھی کمپنی ہے، ملٹیپل کمپنیز کام کر رہی ہیں مارکیٹ میں. لیتھیم میں سیلز کے سائیکلز کو بڑھا کے بتایا جاتا ہے، مارکیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ حقیقتاً ہوتا نہیں. جیسے کہ ہماری آپ نے جیسے آپ کی فوٹون انڈسٹریز کی بیٹری ہے کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 90% ڈسچارج کرنٹ دیتی ہے، ڈیپتھ آف ڈسچارج ہوتا ہے 90%. اس پہ آپ کی کمپنی دے رہی ہے 6000 سائیکل. کچھ مارکیٹ میں کمپنیز ہیں جو کہ 8000 سائیکل، 10000 سائیکل، 12000 سائیکل ایک مارکیٹ کر رہے ہیں، پروڈکٹ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقتاً اندر سے 12000 سائیکل نہیں ہوتے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرنٹ جو ہے، جو ڈسچارج کرنٹ ہم 90% دے رہے ہیں، کمپنیز اس کو 75% کر کے 80% کر کے سائیکل بڑھا دیتی ہیں، اس میں جو لگانے والے ہیں کلائنٹ اینڈ یوزر، ان کا کچھ فائدہ ہے یا ان کا نقصان ہے، یا جسٹ ان کو یہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی یہ 100% درست ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر آپ ایک جگ میں پانی لیں اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جائیں اور کہیں کہ جی اس جگ نے 15 بار پانی دیا ہے، جبکہ دوسرا شخص اسے گلاس بھر کے صرف 3 گلاس بھر کے دے دے تو اسے کہے جی یہ 3 بار اس جگ سے پانی. لیکن یہ صرف ایک چکر دینے والی بات ہے. سائیکل وہی ہے جو آپ کی لیتھیم نے بنیادی اپنی کوالٹی کے ساتھ دیا ہے، اور وہ اگر کم بھی ہے لیکن اس کا ڈسچارج جو ہے آپ کو ایک لانگ ٹائم تک ہے، تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل 100% درست ہے کہ مارکیٹ میں یہ جو کچھ بھی اپنی آئٹم کو بیچنے کے لیے اسے پالش کی جا رہی ہے، اور کسٹمر اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا، وہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اسی پر اعتماد کرتا ہے. تو اس سے آپ ہوشیار رہیں. اوکے. لاسٹ کویسچن آپ سے ہے سر کہ آپ کا اپنا پرسپیکٹیو اس انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے، اینڈ یوزرس کو دیکھتے ہوئے، گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، اور اپنے پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، کلائنٹ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے پاکستان کا تعلق ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم سب سے پہلے جب بھی کوئی نئی چیز لانچ ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی کوالٹی کی بجائے سب سے پہلے اپنا پیسہ کمانے کا کانسیپٹ بنانے کا کوئی فارمولا سوچتے ہیں. اس میں میں سب سے اہم میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جب بھی سولر انسٹال کروانا چاہیں اپنے گھر پہ، انڈسٹری میں یا اینی ادر ایگریکلچر میں، تو آپ سب سے پہلے تو پینل کی کوالٹی کو مد نظر رکھیں. اگر آپ کی پینل کی کوالٹی یہ ہے کہ اوپر لکھا ہوا 200 واٹ ہے اور اندر وہ 10 واٹ کی بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کا محنت کرنا فضول ہے.
इसी तरह आप इन्वर्टर की क्वालिटी को भी मद्देनजर रखें। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इन्वर्टर की बात की तो इसको मैं इंश्योर करता हूँ कि जो मैंने बात की है उस पर मैं पूरा उतरूंगा। आप कम से कम प्लेट और सबसे ज्यादा से ज्यादा 800 वाट वाली प्लेट के लिए भी हमारा इन्वर्टर कारआमद रहेगा। मार्केट में नंबर 2 चीज को अगर आप लगा के आर्जी तौर पर रिलीफ लेते हैं और बाद में आपको दुख पहुंचता है तो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो ये मेरा तो मैसेज ये है कि आप अपने तौर पे अगर सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या जहन रखते हैं तो इन चीज़ों को मत देखें कि जी आपने सस्ती से सस्ती मार्केट में देखें। आप ये देखें कि वाकई जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो दुनिया की बड़ी कंपनियों ने इसे अप्रूव किया है। अगर किया है और जिससे आप ले रहे हैं उसकी भी आप ऑनेस्टी और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब इंस्टॉल करेंगे तो आप हमेशा साल हर साल उससे बेनिफिट ले सकते हैं। रह गया हुकूमत की पॉलिसी का ताल्लुक, जो ख़ास तौर पे मुझे खुशी है इस बात से कि हुकूमत ने ये ग्रॉस मीटिंग नेट मीटिंग को ख़त्म किया और आवाम को एक अच्छा मैसेज दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी बचत बल्कि इस मुल्क के लिए भी एक बचत है कि आप अपने ग्रिड से अगर अपनी बिजली बनाते हैं तो जो हमारी अपने पावर सेक्टर में जो बिजली है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी और दूसरी जगहों पर भी होगी। और बिजली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हर मुल्क के लिए, जिससे आपकी ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आपके दीगर यूटिलाइजेशन जो है आपकी किसी भी शोबे में, ख्वाह वो छोटा कारखाना है या घर है, उसके लिए भी अहम हैसियत रखती है। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, इसी के साथ फिर इजाज़त। मैं हूँ जहांजेब खान और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।